نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمہارے لیے اچھے بہترین نمونہ ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عظیم تھے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھ کر تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ ایک یہودی کے بارے میں آتے ہیں جو کہ بڑا عالم تھا یہودیوں کا، جس کا نام زید بن سعونہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک رسول آئے ہیں تو میں وہاں دیکھنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ جب دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ حق ہے اور یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی تورات میں جو نشانی موجود تھی وہ سب کے سب یہاں موجود تھے۔ اب صرف دو نشانیاں باقی تھی۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ ان کا جو برداشت ہوتا ہے وہ غصے پر غالب ہوتا ہے، مطلب غصہ کم ہوتا ہے اور برداشت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا نشانی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ان کے ساتھ زیادہ جہالت والا معاملہ کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت اتنا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب اس دو نشانیوں کے لیے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ پتہ کروں اور چیک کروں، موقع کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہاں پر قحط سالی ہیں، تو آپ مجھے کچھ دے کر تاکہ میں ان کے ساتھ مدد کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہی یہودی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ درہم دینے کے لیے میں حاضر ہوا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے پیسے لے جائیے قرض کے طور پر، اور فلاں دن اور فلاں وقت میں فلاں درخت کے کھجورے واپس کر دیجئے، اور ادائیگی میں ابھی کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض تو لیتا ہوں لیکن باغ کی تخصیص نہیں کروں گا کہ فلاں باغ دوں گا، تم ابھی پیسے ادا کرو، میں تمہیں اتنے کھجورے ادا کر دوں گا، اور وہ بھی معین وقت میں۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ میں نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے کر اور معاملہ کو ڈن کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام سے میرا ڈیل ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہ پیسے مجھ سے لے کر دیہاتی کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ پیسے میری طرف سے ان کو دے دینا۔ معینہ وقت سے 2 دن پہلے وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجمع میں تھا، ایک جنازے کے پاس جا رہا تھا، اور جلیل القدر صحابہ کرام بھی ان کے پاس موجود تھے۔ تو وہ یہودی آ کر وہ مجمع کو چیر ڈالا، اور وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی قمیص کو مضبوطی سے وہاں پکڑا جہاں تہبند اور قمیص دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے دیکھ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ میرا قرض ادا کرو اے محمد، اور یہ کہ تم ہاشم لوگ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات جو تم نے کی ہے اے اللہ کے دشمن، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے حق نہ ہوتی تو میں یہیں پر تمہارا گردن اڑا دیتا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مسکراہٹ اور بشاشت پر رونما تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم دونوں تمہارے کسی اور سلوک کے مستحق نہیں تھے سوائے اس کے کہ تم مجھ کو یہ کہہ دے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، اور اس یہودی کو آپ یہ کہتے کہ ان کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ، جتنا اس کا قرض ہے اتنا ادا کر دو، مزید وہ 3 سا ادا کر دو جو تم نے اس پر غصہ کیا ہے۔ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کھجورے دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہودی
کہ اور اتنا قرض دے دیا جتنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کیا تھا، اور مزید وہ کھجوریں بھی دی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور اخلاق کو دیکھ کر میں بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام کو قبول کر دیا۔ تو یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم اخلاق، جس سے غیر مسلم دیکھ کر بھی اسلام لاتے۔ تو ہمارے بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو پڑھا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو سیکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔